آج یہاں اگر یہ اے سی بند کر دیے جائے تو باہر جو گرمی ہے اس 40 ڈگری کی ہیٹ کو ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کیجئے ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اتقوا من النار اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو ایک جملہ بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے فصیح اور بلیغ کلام میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب، یہی کامیابی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان، میری پیاری بہنیں، بچیاں، مائیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، رمضان کا مہینہ آیا بھی اور ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ہم سے رخصت بھی ہو۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر قیام والصیام، الوداع الوداع یا شہر التراویح والتسابیح وختم القرآن۔ جس مہینے کا بہت انتظار کیا ہم لوگوں نے، وہ مہینہ آیا بھی، اور آج ہم آخری جمعہ کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگوں میں سے کن لوگوں نے اس مہینے کا حق ادا کیا اور سعادت حاصل کی، جس کے لیے اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے لیے اہتمام کیا ہے؟ اور ہمیں سے کتنے لوگ ایسے رہے جن کا یہ رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے گزرا جیسے عام 11 مہینے گزرتے ہیں؟ نہ جانے کتنے محروم اور بدبخت ایمان والے وہ ہیں جو روزہ رکھنے سے بھی قاصر رہے، اور نہ جانے کتنے محروم اور شقی انسان اور ایمان والے ہیں جنہیں اس مہینے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز اور تراویح کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ تو آج کا دن احتساب کا دن ہے ہم سب کا، کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنا رمضان کیسا گزرا۔ کوئی نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے کہ میرا رمضان کیسا گزرا، میں نہیں جانتا کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا۔ اللہ لا شریک لہ، ہمارا رب جو ہمارے ایک ایک پل سے واقف ہے، وہی جانتا ہے کہ ہم میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے واقعے میں اس مہینے میں اپنے مغفرت کا سامان مہیا کیا۔ اگر ایسا ہم نہ کر سکیں، ہم میں سے جو بھی ہیں،
تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں حضرت جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ اللہ کے رسول وہ لوگ ہلاک ہو جائے، وہ ایمان والے ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کا آخری عشرہ پائے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے اللہ کے پاس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا تھا؟ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جس کے بارے میں ہم جا بجا میرے خیال سے 3-4 جمعہ کے خطبے ہوئے، جس میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ عتق من النار کا مہینہ ہے۔ آگ، جہنم کی آگ، وہ آگ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آج یہاں اگر یہ اے سی بند کر دیے جائے تو باہر جو گرمی ہے اس 40 ڈگری کی ہیٹ کو ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کیجئے ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والا ہے۔ کیسے رہیں گے اور کیسے اس گرمی کو برداشت کریں گے جہاں کچھ نہیں ہوگا، گرم گرم پانی ہوگا، گرمی ہوگی، اور ایسے شعلے ہوں گے جو ہمارے پورے جسم کو جلائیں گے۔ عزیزان گرامی، عتق من النار اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو ایک جملہ بیان کیا ہے اللہ نے اپنے فصیح اور بلیغ کلام میں، اور اس کے لحاظ سے کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب، یہی کامیابی۔ کامیابی دوسری اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جد و جہدیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بھائی ہیں، جو لوگ کارپوریٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب اسٹیون کووی کی، اس کا نام سنا ہوگا، The 7 Habits of Most Successful People۔ اس نے دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی 7 ہیبٹس، کیا ان کی 7 عادتیں ہیں، اس کا شمار کیا ہے۔ لیکن آپ جان لیں کہ اسٹیون کووی کی یہ 7 صفات کو اختیار کرنے کے بعد میں دنیا میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اس کے اوپر آخرت کی کامیابی کا کوئی ضمانت نہیں اس پر۔ وہ صرف دنیا کی کامیابی کی بات کر رہا ہے، اور ایک ایمان کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو ہم کو دیا، یہ اسی لیے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ اور استغفار۔ اور وہ کون سی توبہ؟ وہ توبۃ نصوح جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو مجھے یہ تو امید بالکل ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر 27ویں شب میں جہاں جہاں ختم قرآن ہوا، اس کے بعد میں لوگوں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی، توبہ کی۔ لیکن توبہ کا ایک سب سے اہم ترین مرحلہ، توبہ کی قبولیت کے جو 3 شرائط ہے، اس میں سے تیسری شرط سب سے زیادہ کڑی ہے اور وہی سب سے مشکل ہے۔ توبہ تو میں کر لوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں، میں آج توبہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو ہے
کہ میں آج سے ان بری عادتوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے باز آ گیا، میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آج سے غیبت نہیں کروں گا، میں آج سے چغلی نہیں کروں گا، میں آج سے ہر وہ کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور تیرے نبی نے جس سے منع فرمایا ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ تو اپنی ان تمام برائیوں، اپنی تمام معصیت اور گناہوں پر انسان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، یہ ندامت کے وہ آنسو، چند ہی آنسو، ہم تو وہ حیثیت کے لوگ نہیں ہیں جو اپنی گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں جو ہے ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، لیکن اگر ہمارے آنکھ سے شاید ایک آنسو، دو آنسو نکلے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات بتائی ہم کو، وہ تیسری بات یہ ہے ندامت، شرمندگی، ایک پختہ عہد، اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کریں کہ اب یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگے، یہ گناہ ہم سے نہیں۔ سورہ زمر کی جو آیت ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اللہ تعالی ہم سب کو، ہم گنہگار بندوں کو بندے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، بندہ، میرا بندہ، مطلب تو مجھے عزیز ہے، گنہگار ہونے کے باوجود تو مجھے عزیز ہے۔ اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو، میں ان کی تمام گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن اس کے آگے کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، رجوع کرو اور اللہ تعالی کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے توبہ کی، استغفار کیا، ہم روئے دھوئے، لیکن کیا ہماری زندگی میں یہ جو کل آنے والا ہے، اس کل کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے سیرت کے اندر کوئی فرق نظر آنے والا ہے؟ کیا ہمارا ورژن 2 لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم وہی ہوں گے جو اس رمضان سے پہلے تھے؟ اس رمضان سے پہلے ہم جیسے تھے، معین صاحب ویسے ہی ہیں، ویسے ہی نمازوں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، کل ظہر کی نماز میں کتنے لوگ رہیں گے؟ وعدہ تو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نمازی بنیں گے، لیکن کل جو آنے والا ہے وہ ظاہر کرے گا کہ ہم میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی کہ ہماری زندگی میں ہم نے نمازوں کے معاملے میں جو ہے بڑی کوتاہی کی، اب جو ہے ہم نمازوں کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتیں گے، تو کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا بندوبست اور اہتمام کریں گے کل سے؟ یہ وہ صحیح لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں عہد باندھا اور جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاح یا کامیابی کا جو تصور دیا ہے، اور یہ تصور اس لیے دیا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا کامیابی اور خسران کو، تباہی کو بتایا گیا ہے۔ خسران قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک چھوٹے موٹے نقصان کو نہیں کہتے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ چھوٹا موٹا نقصان، نوکری چلی جائے، کہیں بیپار میں نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، کسی امتحان میں آپ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، ان سب چیزوں کی تلافی ممکن ہے، سب چیزوں کی تلافی ممکن ہے۔ دوبارہ امتحان بھی دیا جا سکتا ہے، دوسری نوکری بھی مل سکتی ہے، بیماری کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور جو سامان لٹ گیا، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا رب ہے، وہ یہ تمام چیزوں کی تلافی کر سکتا ہے۔
لیکن ایک خسران ایسا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، کوئی کمپنسیشن نہیں، اور وہ خسران ہے ذالک هو الخسران المبین، وہ ہے آخرت کا خسران۔ اس خسران کی کوئی تلافی نہیں۔ جس دن آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور آپ کو زنجیروں سے 70 گز لمبی زنجیروں سے لپٹ کر اللہ تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو ڈال دو جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں، وہ خسران کا دن، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کامیاب ہوا یا وہ ناکامیاب ہوا، اور اس دن تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ہم کو کوئی مہلت نہیں جائے گی، ہماری کام کرنے کی مہلت اس دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسران سے ڈرا رہا ہے کہ ہم اس خسران سے ڈر جائیں۔ آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے، یہ پورا رمضان جو یہ 30 دن کا جو ریجیمن ہے، 30 دن کی ایکسرسائز ہے، یہ ورکشاپ ہے 30 دن کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جس سے ویسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس کے لیے 30 دن آپ کو دیے گئے ہیں کہ یہ 30 دن آپ اس ایکسرسائز سے، اس ریجیمن سے گزریں، اور اس تقوی کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں، آگ سے بچنا ممکن نہیں۔ جنت اولئک هم الوارثون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیت ہے، آپ اس کو اسٹیون کووی کی ان 7 ہیبٹ سے کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو 7 صفات گنائی ہے مومنین کی، اس صفات کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں یہ جو وعدہ کیا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے۔ وارث، اللہ تعالیٰ نے وارث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت میں ہم کو جنت ملے گی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ وراثت میں جو ملتا ہے وہ کس کا ملتا ہے؟ ہمارے باپ کا، ہمارے دادا کا جو مر جاتا ہے اس کا ترکہ ہم کو ملتا ہے۔ تو جس جنت کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جس جنت سے بھیجا گیا تھا، وہی ہمارا اصلی مقام ہے، اور اس جنت کے وارث ہم ہوں گے جو ان 7 صفات کے حامل ہوں گے۔ تو ان 7 صفات کو ہم بہت ہی جامع انداز میں سمجھتے جائیں، اور ہماری زندگی میں، ہمارے رمضان میں اس 7 صفات کا کیا حال رہا، کیا کیفیت رہی، ہم اس کو سمجھتے رہیں۔ دیکھیے قرآن مجید، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مومن کا آئینہ ہے۔ بہت خوبصورت مقالہ ہے ان کا، ان کے جو مقالات کی کتاب میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید مومن کا آئینہ ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی سج کر دھج کر باہر نکلنے سے پہلے سب سے پہلے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کو دیکھتا ہے کہ میں اس وقت کیسا دکھ رہا ہوں، میرے لباس میں، میرے حلیے میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے ٹائی کا ناٹ برابر ہے، میرا صافہ برابر ہے، اور باہر نکلتا ہے، کیونکہ وہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ جس پہلو سے اپنے کو دیکھنا چاہیں آئینے میں آپ اس پہلو سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن بھی ایک ایسا ہی آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا بیان ہے، افلا تعقلون،
کیا تم سمجھتے نہیں، تم سوچتے نہیں کہ تمہارا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں؟ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں، میں کسی اور کا نام نہیں لے سکتا، میں میرے بھائی کا نام لے سکتا ہوں شغف، کہ فلانا نیوز پیپر میں تمہارا نام آیا ہے، فلانا نیوز پیپر میں تمہارا نام آیا ہے، تو آپ شغف بھائی سے کیا امید کرتے ہیں؟ شغف بھائی تو بہت نیک انسان ہے، تو نماز پڑھیں گے یہاں. کوئی دوسرا ہوگا تو سب سے پہلے یہاں سے بھاگے گا، وہ نیوز پیپر ڈھونڈے گا، اور اس نیوز پیپر کی چپا چپا ڈھونڈ کر وہ پتا چلائے گا کہ میرا نام نیوز پیپر میں کہاں آیا ہے. صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کی، آپ کے چہرے تمام بلینک ہیں. آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں تمہارا ذکر ہے. کیا ہم میں کسی نے یہ کوشش کیا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈیں کہ میرا ذکر کہاں ہے؟ میرا ذکر اہل جنت میں ہے، میرا ذکر اہل جہنم میں ہے، میرا ذکر فاسقوں میں ہے، میرا ذکر متقین میں سے ہے، میرا ذکر منافقین میں سے ہے. کس میں ہے میرا ذکر؟ کس کیٹیگری کے اندر میں فٹ ہوتا ہوں؟ کیا کہیں جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ہٹ جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ میں تم نے دنیا میں رہے لیکن اب تم نہیں رہ سکتے، تو کیا میں وہ مومنوں میں رہوں گا یا میں ان مجرموں کے ٹولے میں رہوں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. تو جو 7 ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بتائی ہے، نمبر 1 ایمان. یہاں ایمان سے مراد ہرگز وہ ایمان نہیں ہے جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھل کے سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو ہم اپنے دل میں ایمان کی کیفیت کو ڈھونڈے کہ کیا ہم واقعی میں ایمان والے ہیں، کہ ہمارا نام منافقین کی لمبی فہرست میں ہے جن کا دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی جو ہے ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے. تو کامیابی کے لیے اور جنت کے لیے سب سے پہلا جو شرط ہے، پری ریکویزٹ ہے، وہ ہے ایمان. پھر ایمان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے ایمان والوں میں سے. پھر نماز کی کیفیت کا ذکر ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نمازوں کی کیفیت کیا ہے ہماری، اس کے اوپر غور کریں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہمارا دل اور دماغ گھر چلا جاتا ہے، آفس چلا جاتا ہے، تجارت میں چلا جاتا ہے، بزنس میں چلا جاتا ہے، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے تو ہمارا دل اور دماغ دوبارہ مسجد کے اندر واپس آ جاتا ہے. یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے. تو ایسی کیفیت کے ساتھ میں اللہ کو آپ کی نماز منظور نہیں. آپ کی نمازوں میں خشیت ہو، آپ کے اعضاء اور جواروں کے ساتھ میں آپ کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. پھر ایک دوسری اہم بات جو صفات ہے کہ ہم نے یہ رمضان میں کتنا وقت ضائع کیا، کتنا وقت. الذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ایمان والے جن کی نماز میں خشیت ہے اور جو لغویات سے، فضول کی کاموں سے، باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ایک مومن کا ایک ایک پل امپورٹنٹ ہے، ایک ایک پل. اس کے پاس میں وقت نہیں ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. ہم نے اس رمضان میں کتنا وقت اپنا ضائع کیا. سب سے پہلے تو موبائل کے ساتھ میں. کیا موبائل کا معاملہ ویسا ہی رہا جیسا عام دنوں میں تھا،
6 घंटे 7 घंटे हम मोबाइल के ऊपर चैट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ना जाने कितनी लग़वियात जो है अपने मोबाइल की मदद से जो है अपना वक्त जो है हम ज़ाय कर रहे हैं। क्या हमारी रातें वही ढाबे की, होटलों की नजर हो गई, शॉपिंग की नजर हो गई? हमारे मोहल्ले आखिरी अशरे में भी रेल पेल होती है, रेल पेल, ऐसी रौनक, ऐसी भीड़, ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई दिन और इसके बाद कोई रात आने ही वाली नहीं है। जितना खाना है आज की रात में खा लो, जितना शॉपिंग करना है आज की रात में शॉपिंग कर लो। इस रमजान के बाद में और कोई दिन नहीं आने वाला, कोई रात नहीं आने वाली। मुनज़्ज़म अंदाज में लोग मोहम्मद अली रोड और बोरी मोहल्ला जाते हैं, खास उसमें यह भी नहीं देखते कि आज ताक रात है और आखिरी अशरा चल रहा है। लग़वियात। और दूसरी जो लग़वियात है, चुगली चबूतरे, जिसके ऊपर बैठकर दोस्त जमा हो जाते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये भी रमजान मुबारक के आदमी इससे भी बाज नहीं आता। तीसरी बात, तस्किया, माल का और अपने नफ्स का। क्या हमने ज़कात दी? या अगर हम साहब निसाब नहीं थे तो क्या हमने अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया इस महीने में, जिसमें अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 700 गुना तक बढ़ा देता है, 700 गुना तक। क्या हमको ये तौफीक हुई कि हम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करें? या हम ज़कात हमने दिए है तो वो बराबर दिए है और वो मुस्तहकीन तक पहुंची है? अगर हम ज़कात देने वाले नहीं हैं तो क्या हम अपने खाने पीने के बजट में से कुछ कम करके और कुछ बचा के जो है हमारे गरीब और नादार लोगों को हमने कुछ दिया? ये तीसरा सवाल है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो लोगों ने अपने शर्मगाहों की हिफाजत की। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला कम से कम मुसलमान नौजवान बच्चे और मर्द रमजान के महीने में जिनाकारी से बाज रहते होंगे। लेकिन क्या हम अपनी आंखों की जिना से दूर रहते हैं? आंखों की जिना से दूर रहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। ये बाजारों में जब जाते हैं हमारी जवान बच्चियां, दूसरों की जवान बच्चियां जो रास्ते में नजर आती है सज धज के, क्या हमारी निगाहें नीची रहती है? अल्लाह ने शर्त रखा है, अल्लाह के नबी ने भी वो शर्त रखा है, याद कीजिए उस हदीस को, कि जो मुझे इस जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत देगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। क्या इस रमजान के महीने में हमारी आंखें इस जिनाकारी से बाज रही? पांचवी चीज, क्या हमने अपनी अमानतों का ख्याल रखा? इस्लाम बजाते खुद एक बहुत बड़ी अमानत है। हमारे वादे, हमारे एग्रीमेंट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर पूछ गूछ होगी। हमारे बीवी के साथ में जो हमारा निकाह है वो भी एक क्या है, मिसाक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और हमने उसके बाप से वादा किया है कि तेरी बेटी के साथ में हम अच्छा मामला करेंगे। क्या हम वाकई में वो करते हैं? और आखिर में अल्लाह ताला वापस जो है नमाज के बारे में कहता है कि जो अपने नमाजों की हिफाजत करने वाले, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, हिफाजत। ऊपर सिर्फ कैफियत की बात की गई, नमाज की कैफियत, कि दिल कहां है तुम्हारा, दिल। अब हिफाजत की बात है, हिफाजत में हर चीज आ गई। नमाज को वक्त पर पढ़ना, तहारत के साथ में पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना और तकबीर तहरीमा के साथ में पढ़ना, और जितने नमाज जमात के लिए मस्जिदों का कयाम करना, ये सब नमाज की हिफाजत में आता है। अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फिहा खालिदून, कि ये अगर सिफात हैं, ये आईना में बता रहा हूं,
اس آئینے میں اپنے کردار کو دیکھو، اپنے سیرت کو دیکھو، اس میں سے کون سی صفات تم میں ہیں، کون سی صفات نہیں ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں تم کو تقوی کی اس ایکسرسائز سے گزارا گیا تاکہ آنے والا دن، آنے والا شوال آپ کو ایک نئی انسان، ایک نئے مومن کے روپ میں دیکھے، آپ کا ورژن نمبر 2 لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی میں اس رمضان نے اس آدمی میں تبدیلیاں کی ہے، تبھی آپ کو رمضان کا فائدہ ہوا۔ عزیزان گرامی، 60 ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی نے 60 سال روزے رکھا ہے، رمضان 60 رمضان اس کو میسر آئے، 50 رمضان، 40 رمضان، 30 رمضان، 20 رمضان، 15 رمضان، لیکن اب تک ہمارے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر کوئی چینج نظر نہیں آتا، کوئی چینج نظر نہیں۔ ہم جیسے رمضان سے پہلے رہتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد میں بھی رہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں رمضان میں اگر کوئی چینج نہیں آتا تو آپ یاد رکھیے کہ اس رمضان سے ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اور آخری نقطہ میں 4 منٹ میں فنش کروں گا، رمضان کا پورا مہینہ صرف اور صرف قرآن مجید کی فضیلت سے اس کا دار و مدار ہے۔ ہم نے اس رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ میں کیا ویسا ہی معاملہ کیا جیسا ہمیشہ ہم کرتے ہیں؟ اس سال اور ہر سال رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی، لیکن کیا ہم صرف قرآن مجید کو اس کا عربی متن پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ یہ سوال ہے میرا، اور اس سوال کی تشریح امام غزالی کے اس قول سے میں کروں گا آپ کو۔ انہوں نے سورہ فرقان کی جو آیت ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں میری امت، اے اللہ تعالیٰ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ مہجورا، ہجرت سے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ کس کی عدالت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ مدعی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ملزم کون ہے اور مجرم کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے رب کے سامنے یہ شکایت کریں گے، یہ الزام لگائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے میرے قرآن کو، تیرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ بات کو اپنے یہ جو دل اور دماغ میں آپ اس کو گروہ باندھ کے رکھے کہ ہر وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں، ہر وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہ سب لوگ اللہ کے عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور آپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا، میرے خلاف دعویٰ دائر کرنے والا کوئی اور نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو آپ سوچئے، اسی وقت آج آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اللہ کو کیا جواب دینے والے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے آپ کیا جواب دینے والے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں سے ایک لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تم کو کیا کہہ رہا ہے، کیا ہدایت دی جا رہی ہے، تو تم عمل کہاں سے کرو گے؟ اور اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں وہی کہا ہے، وہی بات سورہ طٰہٰ میں 124 نمبر کی آیت، آج یہاں سے جانے کے بعد میں قرآن مجید کھولیے اور سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر کی آیت کو پڑھیں آپ، اور اس کی 5-6 تفسیریں پڑھیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو میرے ذکر کو، جو میرے قرآن کو چھوڑ دے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے قرآن مجید کو، جو میرے ذکر کو، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ابھی اور کچھ تنگی باقی ہے آپ کی زندگی میں، اس ہمارے پیارے ہندوستان میں اور کوئی تنگی باقی ہے؟ سماجی، سیاسی، معاشی، مالی، تعلیمی، علمی، مدارس، مسجدیں، بے چینی، خوف، ہراس، ماب لنچنگ، کیا باقی؟ اس سے زیادہ آپ اور تنگی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور جو اس کے بعد میں بھی باز نہیں آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخری میں اسی آیت میں کہتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ان سب لوگوں کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، اندھا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں قیامت کے دن ان سب لوگوں کو اندھا اٹھاؤں گا جو قرآن مجید کے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اندھا اٹھنا چاہتے ہیں، اور رب کی مغفرت اور رب کی جو یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، وہ وعدوں سے الگ ہٹا کر جو ہے ہم کو جہنم کی آگ میں جو ہے دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر آئے ہوئی تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔